अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो और आज उसका पार्ट 4 हम पढ़ने लगे हैं। लैला अपने बहनोई मस्तान को बता रही होती है कि वो एक किताब लिख रही है और उस किताब में क्या क्या शामिल है इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मस्ती भाई, इसमें वो ख़त भी शामिल हैं जो मरीज़ जाकर मुझे लिखते हैं। इतने खूबसूरत ख़त कि जब वो छपेंगे तो एक ऐसे लिटरेचर की किस्म सामने आएगी जो अहले कलम या तख्लीक कारों ने जन्म नहीं दिया होगा, बल्कि ज़िंदगी से प्यार करने वालों ने तख्लीक किया होगा। और उन ख़तों को पढ़कर सब अदीबों और शायरों को रश्क आएगा। तब उन्हें मालूम होगा ज़िंदगी अदब को जन्म देती है, अदब ज़िंदगी को जन्म नहीं देता। लैला, तुम्हारा कितना खूबसूरत रूप मेरे सामने आ रहा है, बोलती जाओ। मस्ती भाई, अगर आप पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी का सरमाया क्या है तो मैं वो सामने अलमारी की तरफ इशारा करती है अलमारी खोल कर दिखा दूँगी। इसमें मेरे मरीज़ों के दुनिया भर से आए हुए ख़त, कार्ड्स, नज़में, फूल, आंसू और मुस्कुराहटें बंद हैं। बाज़ मरीज़ मुझे बाकायदा क्रिसमस या ईद पर तोहफ़े भिजवाते हैं। मैंने उन सब चीज़ों को तरतीब दिया है। एक किताब बनाऊंगी दुनिया वालों के लिए और उन्हें बताऊंगी कि ज़िंदगी क्या है, उससे प्यार किस तरह किया जा सकता है, उसकी कदर कैसे की जा सकती है और कितनी छोटी सी काविश से तुम दूसरों को ज़िंदगी दे सकते हो, जीने का हौसला दे सकते हो और किस तरह कुव्वते इरादी उम्र को लंबा कर देती है। बस मैं चाहती हूँ साल 2002 में मेरी ये किताब मंज़र पर आ जाए। फ़िक्शन की दुनिया को मैं तहकीक की तरफ से एक तोहफ़ा दूँगी। मस्तान उसको हैरत से देख रहा था और शिद्दत जज्बात से उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लैला के दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरी बहन, मेरी बच्ची, मैं तेरे मुक़द्दस हाथों को बोसा दूँ। लैला ने नहीं कहकर हाथ छुड़ा लिए। मस्ती भाई, आपको मालूम है हम लोग अपने रास्ते से क्यों फिर जाते हैं? मस्तान टिश्यू पकड़ के आंखें साफ़ करने लगा। हम लोग इसलिए भटक जाते हैं कि रास्ते में कहीं हमें आप जैसे अकीदतमंद मिल जाते हैं। मुझे ही नहीं, दुनिया भर में फ़लाह के काम करने वालों को हाथ पांव चूमने वाले मिल जाते हैं। हमारा इर्तिका रुक जाता है, वहीं आदर्श का चिराग बुझ जाता है, शख्सियत अहमियत इख्तियार कर जाती है। फिर चंगे भले बंदे को शख्सियत परस्ती में लुत्फ़ आने लगता है। वो चाहने लगता है कि बीच चौराहे पर मेरा बुत नस्ब हो, हर दिल में मेरी तस्वीर हो। डॉक्टर हो तो मरीज़ों से बेपरवाह हो जाता है, आलम हो तो बेअमलियाँ शुरू कर देता है, आलिम हो तो बेअमलियाँ शुरू कर देता है, सियासतदान हो तो तकब्बर के घोड़े पर सवार हो जाता है, अदीब हो तो उसकी तहरीर बेअसर हो जाती है। बस आगे आप हर आदमी के बारे में सोच लें। मैं इसीलिए बड़ी खामोश और गुमनामी में ये काम करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहती हूँ। इस रिसर्च की बुनियाद इंसानी तजर्बात और एहसासात होंगे। पता है, मैं ये किताब अपने नाम नहीं, एक फ़र्ज़ी नाम से छपवाऊँगी। मस्तान उठकर ज़मीन पर दो जानू बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं मस्तान भाई? इस वक्त मेरे दिल की अजीब कैफियत है। किसी झील किनारे पहुंच गया है। एक लंबे बालों वाली परी मुझे कहानी सुना रही है। अच्छा तुम जाओ, पहले एक प्याली कॉफ़ी की बना कर लाओ। लैला उठ के गई, कॉफ़ी बना कर लाई, एक प्याली मस्तान को दी और दूसरी खुद पकड़ ली। फिर उसके साथ कालीन पर बैठ गई। लैला, मस्तान काफ़ी पीते हुए बोला, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। कैसे भाई? मैंने ही तुम्हें कुदरत की तरफ आमादा किया था, उसको एक आइडियल शोहर के तौर पर पेंट किया था। तब भी मैं उसे इस तरह नहीं जानता था। मस्ती भाई, किसी बात में किसी का कसूर नहीं होता, सब मुकद्दर का लिखा होता है। मुमकिन है मुझे चाहने वाला और हरदम ख्याल रखने वाला शोहर मिल जाता तो मैं अपने पेशे में कमाल ना पैदा कर सकती। कमाल का कमल तो हमेशा महरूमियों की झील में खिलता है। ये सब तुम्हारे नेक वालिदैन की तरबियत का असर है लैला। तुम्हें अगर ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी मिल जाती तो तुम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती।
یہ صرف مفروضہ ہے، تجربہ نہیں۔ بس اب میں اپنی دنیا میں مگن ہو چکی ہوں۔ میری تھکن اتارنے کے لیے اور آگے بڑھنے کی قوت عطا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے ضامن دے دیا ہے۔ پتہ ہے میں نے اس کا نام ضامن کیوں رکھا تھا؟ یہ میری آنے والی زندگی کی خوشیوں اور تجربوں کا ضامن ہے۔ اللہ تمہارا یہ خواب پورا کرے لیلا، پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی تم مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیاری لگتی ہو۔ یاد ہی شروع میں نے اور توشا نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا۔ ہاں، لیلا ہنسنے لگی۔ تب میں کتنی احمق ہوتی تھی۔ کیوں؟ مستی بھائی، میں اور توشا آپ کے آنے سے پہلے ایک جان دو قالب تھی۔ ہمارے معمولات ایک تھے، مشاغل ایک سے تھے، اکٹھے ہر جگہ آنا جانا تھا۔ میں میڈیکل میں چلی گئی اور توشا نے آرٹ جوائن کر لیا۔ یک اس میں تبدیلی آ گئی۔ ہر وقت آپ کا ذکر کرنے لگی، آپ ہی کی باتیں کرنے لگی۔ اس پر میں چڑھنے لگ گئی، ہماری لڑائیاں ہونے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا حسد کتنی خوفناک چیز ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا توشا کا منہ نوچ لوں یا آپ کو گولی سے اڑا دوں۔ توشا نے اس پریشانی کا مجھ سے ذکر کیا تھا اور ہم نے بیٹھ کے سوچا تھا کہ تمہیں اپنائے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکیں گے۔ آپ نے بہت اچھا سوچا تھا مستی بھائی، اسی لیے مجھے آپ کی سوچ اچھی لگتی ہے۔ ہم نے تمہیں ہر وقت ساتھ رکھنا شروع کیا، تمہاری تنہائی کا احساس کم کیا۔ ہاں ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک دن میں نے کہا آج سے ہم تمہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، تم ہماری بیٹی ہو۔ یاد ہے اس روز ہم نے ایک جشن منایا تھا؟ ہاں یاد ہے، لیلا بولی۔ آپ نے واقعی میرا دل جیت لیا تھا، اور اس دن کے بعد تم مجھے پاپ کہنے لگی تھی۔ لوگ پاپا کو مخفف کر کے پاپ بولتے، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تمہارا پاپ بلانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور آپ بھی تو مجھے پتری لیلا کہا کرتے تھے۔ پھر تم نے شادی کے بعد مجھے پاپ کہنا بند کر دیا، کیوں؟ بس کیا بتاؤ، قدرت کے ذہن میں عجیب و غریب باتیں آنے لگی۔ کسی وقت مجھے اذیت دیتا اور کہتا کہ اسی وقت بیل کی آواز آئی، باہر سے کسی نے بیل دی تھی۔ لیلا نے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھا، رات کے 12:30 بجے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ لیلا پریشان سی ہو گئی۔ کوئی مجبور مریض ہوگا؟ نہیں، لیلا بولی، اسپتال والے ہمیشہ میرے موبائل پر مجھے اطلاع دیتے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی، بیل دوبارہ ہوئی۔ مستان کھڑا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں۔ چابی مجھے دو، تمہارا اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مستان نے کوریڈور کی لائٹ چلائی اور چابی لگا کے دروازہ کھولا۔ نوارتھ اندھیرے میں کھڑا تھا۔ مستان نے پہچانا نہیں، دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا، کون ہیں آپ؟ کیا کام ہے اس وقت؟ نوارتھ تیزی سے اندر آ گیا، بلکہ کوریڈور میں آ گیا اور طنز سے بولا، آج گھر کے مالک سے پوچھا جا رہا ہے، کون ہو تم، کیا کام ہے؟ ارے قدرت! مستان اس قدر حیران ہوا کہ مصافحہ اور معانقہ کرنا بھول گیا۔ اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نے سمجھا تھا اب میں کبھی نہیں آؤں گا؟ یہ کہتا ہوا وہ لاؤنج میں آ گیا۔ لیلا بھی کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی وقت، کوئی اطلاع۔ مستان ابھی تک حیرت میں تھا۔ میں نے تو نہیں سنا تھا کہ اپنے ہی گھر آنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، یا وہاں بھی کوئی اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنا سفری تھیلا جو مٹی سے اٹا ہوا تھا صوفے پر رکھ دیا، خود دھم سے بیٹھ گیا اور کیچڑ بھرے ہوئے جوتے اتار کر دور پھینکے، اوور کوٹ اتار کر قالین پر پھینکا، پھر پائپ سلگا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم لوگوں کو میرا آنا اس طرح برا لگا ہے جیسے میں نے تم لوگوں کے کسی بڑے خوبصورت پروگرام کو غارت کر دیا ہو۔ تبھی تو دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی۔ لیلا باہر نکل گئی۔ مستان دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے فکرے پر غور کرنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم دونوں اس وقت تک جاگ رہے ہو۔ بہرحال خلل ڈالنے کی معافی چاہتا ہوں۔ قدرت، تمہیں نہ تو گھر سے باہر جانے کا سلیقہ آتا ہے اور نہ ہی گھر کے اندر آنے کا۔ یاد ہے تمہیں میں کالج کے زمانے میں کدورت کہا کرتا تھا، تو غلط نہیں تھا، تم ایک کدورت بھرے ہوئے انسان ہو۔ ہاں، میرے گھر میں بیٹھ کر تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ کاش تم اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں ایسا سمجھ لیتا تو پھر تمہیں میزبانی کا حق کیسے ملتا؟ کیا بکواس کر رہے ہو قدرت؟ لیلا چائے کی گرم پیالی لے کر آ گئی۔ مستی بھائی آپ اپنے کمرے میں جائیں اور جا کر سو جائیں، آپ کافی جاگ چکے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور مستان کی طرف دیکھ کر سر سے بھی اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ اگرچہ مستان کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا اور وہ اس وقت قدرت کی طبیعت صاف کرنا چاہتا تھا، مگر لیلا کے اشارے کو وقت کی مصلحت سمجھ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔
پھر 2 گھنٹے تک اسے قدرت کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر وہ مسلسل لیلا کے بارے میں سوچتا رہا جس کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ آئینہ 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 آئینہ، کمپیوٹر پر مسلسل یہ الفاظ نمودار ہو رہے تھے۔ ادھر سے توشا نے آن لائن آ کر لکھا، مستی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آئینہ کی تکرار کر رہے ہو؟ مستی نے جواب دیا، توش میرا دوش نہیں، آئینہ میرے دماغ میں پھنس گئی ہے۔ توشا نے لکھا، ابھی تو تم نے اسے دیکھا بھی نہیں اور یہ حال ہے۔ اگر بچی کو دیکھ لو گے تو کیا حال ہوگا؟ پاگل ہو جاؤں گا، دیوانہ ہو جاؤں گا، آئینہ کو اٹھا کر اپنے دل میں چھپا لوں گا۔ واقعی تم پاگل ہو گئے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کب پاکستان آ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے میں 1 ہفتے بعد جا سکتا ہوں۔ تم نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے؟ مکمل چیک اپ ہو گیا ہے؟ مستان، بھائی اپنی بہن سے پوچھ لو، اس معاملے میں وہ تم سے زیادہ سخت ہے۔ سخت نہیں، پرہیز کے معاملے میں لوہا ہے۔ توشا، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ مستان، مجھے تو ایسے لگتا ہے میں ابھی پیدا ہوا ہوں۔ توشا، تمہاری بات پر میں بہت زیادہ ہنس رہی ہوں۔ مستان بولا، مجھے تمہاری ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ توشا نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہارے آنے کے بعد مجھے 2 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ مستان، چاہو تو تیسرے کی تیاری بھی کر لینا۔ توشا، مستی تم ابھی کچھ زیادہ شوخ اور بدتمیز نہیں ہو گئے؟ مستان، اب میں زور زور سے ہنس رہا ہوں۔ توشا، ہاں مجھے تمہارے ہذیانی کہکہوں کی آواز آ رہی ہے۔ مستان، توشا، اگر کوئی شخص 3 مہینے اپنی محبوب بیوی سے دور رہے نا تو اس کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے۔ توشا، مگر تمہیں معلوم ہے مجھے تمہاری سنجیدگی اور ذہانت نے متاثر کیا تھا۔ مستان، ذہین تو میں اب بھی ہوں مگر سنجیدگی سے مجھے چڑ ہو گئی ہے۔ دراصل موت کے منظر کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، اب ساری زندگی ہنسنے مسکرانے اور شوخیاں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ توشا، اچھا اب ایسی باتیں نہ کرو کہ میں اداس ہو جاؤں۔ اچھا سنو، پرائیویٹ سیکٹر سے مجھے وہ پروجیکٹ مل گیا ہے جس کے لیے میں کوشش کر رہی تھی۔ مستان، مبارک ہو بھائی، ماشاءاللہ اب تو سارے کام سیدھے ہوتے جا رہے۔ توشا، میں چاہتی ہوں اب ہم اپنی نئی کمپنی نئے نام سے بنائیں اور نئے لوگوں کو لے کر فلم تیار کریں۔ مستان، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ توشا، کمپنی کا نام سوچ کر آنا۔ مستان، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، آئینہ ویژن پروڈکشن نام رکھ لو اور آج سے کام شروع کر دو۔ توشا، مستان تم کتنی جلدی سوچ لیتے ہو، دوست کمال ہے، آج کل تمہیں آئینہ کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ مستان، میں کمپیوٹر کے لیے کیمرہ لا رہا ہوں، اگر تم ادھر کیمرہ نصب کر لو تو آئینہ کی صورت بھی مجھے نظر آنے لگے گی۔ توشا، بس رہنے دو، کچھ تو تجسس رہنے دو، میں دیکھوں گی تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں۔ مستان، سبحان اللہ، میں اپنے خون کو 7 پردوں میں پہچان لوں گا۔ اچھا توشا، بڑی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور آئینہ کے لیے کیا کیا لاؤں؟ اگلے 2 دن ہم نے شاپنگ کے لیے رکھے ہیں۔ توشا، بھائی میں لسٹ پکڑے بیٹھی ہوں، اب تم تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہو، میں لکھتی جاتی ہوں۔ یہ لسٹ لیلا کو دکھا دینا، وہ میرے لیے زیادہ اچھی شاپنگ کرے گی۔ مستان خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ توشا نے ساری چیزوں کی لسٹ کمپیوٹر پر اتار دی۔ مستان نے کاغذ قلم اٹھایا اور ترتیب وار لکھتا گیا تاکہ صبح بازار جانے میں آسانی ہو۔ توشا نے ساری چیزیں لکھ کر آخر میں لکھا، اب آئینہ جاگ گئی ہے، میں تمہیں شب بخیر کہتی ہوں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ ٹھیک ہے توش، شب بخیر۔ اسے کمپیوٹر آف کیا تو قدرت اندر داخل ہوا۔ اس رات سے جب قدرت نے فضول قسم کی گفتگو کی تھی، مستان نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بڑی ڈھٹائی سے قدرت ہنستا ہوا آیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کیوں میاں، خفا ہو مجھ سے؟ 2 دن سے تم نے مجھ سے بات نہیں کی، پائپ کا کش لگا کر بولا۔ پہلے میں تم سے بات کرنے کا انداز تو سیکھ لوں۔ مستان نے کمپیوٹر کا پلگ نکال دیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس رات تم جو اول فول بک رہے تھے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ چھوڑو یار، کل کی باتیں نہ یاد رکھا کرو، گزری ہوئی بات کا دہرانا کیا؟ جس بات سے دل پر خراشیں پڑ جائیں، بات تو دل میں کھپ جاتی ہے۔ یار میں اس روز نشے میں تھا، نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بک دیا، مگر میں تو نشے میں نہیں تھا، مجھے تو وہ سب اچھا نہیں لگا۔ مستان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اگر لیلا کا احترام نہ ہوتا تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتا۔ لو یار، اب میں اپنا منہ پیش کرتا ہوں، تھپڑ مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو۔ غصہ کرنے کا مجھے حق نہیں، مستان بولا، مگر تم نے مجھے دلی رنج پہنچایا ہے، صدمہ پہنچا دیا ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ اتنی گندی زبان میں بات کرتے ہو، گھر آئے مہمانوں کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہو۔
बस करो यार, मैं कह रहा हूँ बस करो। मैं आवारगी करता पता नहीं कहाँ कहाँ से थका हारा आया था। आके तुम दोनों को खुशबाश देखकर मुझे आग लग गई, और इस आग में तुम्हें नेको बद की तमीज़ ना रही। लो भाई, हाथ जोड़ता हूँ। कुदरत ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब तो माफ़ कर दो। मस्तान खामोश हो गया। बहस करना फजूल था। हाँ, तो इंटरनेट पर बीवी से गपशप कर रहे थे। कुदरत मौजू बदलने की खातिर बोला। अगर ये जुर्म नहीं तो कर रहा था, मस्तान ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूँ, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। अरे इतनी जल्दी? कुदरत बोला। ये जल्दी? मुझे लगता है मैं 100 साल से तुम्हारे दर पर पड़ा हूँ। यार अब ताने देना छोड़ो, 1 महीना और रुक जाओ, मैं और तुम घूमे फिरेंगे। तुम अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? उसको तफरीह के लिए क्यों नहीं ले जाते? उसके पास रहकर उसे सुख क्यों नहीं देते? मस्तान ने तंज से कहा। उसकी सारी तफरीह और सारी दिलचस्पी उसका अस्पताल है। वो तो चलता फिरता अस्पताल बन चुकी। उसके वजूद से मुझे दवाइयों की बू आती है। हाँ, 4 दिन वो अस्पताल ना जाए तो तुम्हें ऐसी ऐशो निशात की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। आखिर तुम दिल लगाकर कोई काम क्यों नहीं करते? काम करता तो रहता हूँ। आजकल अपने दोस्त से के साथ मिलकर एक उर्दू अखबार निकाल रहा हूँ। लेकिन ये जो पिछला सारा महीना तुम गायब रहे हो, इस तरह उठकर कहाँ चले जाते हो? कुदरत पाइप के कश लगाने लगा। ये औरत मुझे घास नहीं डालती, इसलिए मैं चला जाता हूँ। मगर तुम जाते कहाँ हो? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चला जाता हूँ। पिछला सारा महीना मैंने बैंकॉक में गुजारा है। क्यों? बस मेरा दिल चाहा, मैं उठकर चला गया। मैं इंसान हूँ, तफरीह करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है, मैं जो चाहूँ करूँ। ऐसी बातें सुनकर मैं तुमसे मायूस हो जाता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ और भी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, और तुम्हें उनकी भी ज़िम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। मैं इसकी परवाह नहीं करता। सोसाइटी तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। मैं जूते के बराबर इस सोसाइटी को नहीं रखता। फिर तुम्हें दूसरों से क्यों गिला है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? कुदरत खामोश हो गया, पाइप पीता रहा। और तुम जो सैर सपाटे के लिए उठकर चले जाते हो, सरमाया कहाँ से लेते हो? कुदरत के माथे पर शिकन उभरी। इतना गया गुजरा नहीं हूँ मैं। अगर गए गुजरे नहीं हो तो फिर इस घर को चलाने में हाथ बटाओ। लैला ने तुमसे मेरी शिकायत की है? कुदरत गुर्रा कर बोला। काश वो मुझसे शिकायत करती, काश वो कुछ कहती, मगर इस मर्तबा तो मैंने 3 माह तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा वतीरा देखा है। किसी शौहर का ये चलन नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा है। तुम्हें अपने शौहर होने पर शर्म आनी चाहिए। कुदरत पाइप पीता रहा। मस्तान फिर बोला। तुमने कितनी मिन्नतों से शादी की थी, किस किस तरह मेरे आगे हाथ जोड़े थे, और कैसे कैसे वादे किए थे कि इस लड़की को मैं शहजादी बना कर रखूँगा। तुमने उसको खाक में मिला दिया है। क्या डॉक्टरों को या काम करने वाली औरतों को अपने शौहरों की तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती? क्या वो मशीनें होती हैं, लोहे की बनी होती हैं? क्या वो इंसानियत का सबसे बड़ा काम नहीं कर रही होती? वो पोज़ करती है। कुदरत ने कश लेकर धुआं छोड़ा। वो पोज़ करती है जैसे वो बहुत बहादुर औरत है। वो कभी एहतजाज नहीं करती, लड़ती झगड़ती नहीं, चिल्लाती नहीं मुझ पर। फिर मैं उसे तरह तरह की अज़ियतें देता हूँ। तुम जानते हो, बीवी के लिए तो यही सबसे बड़ी अज़ियत है, शौहर उससे दूर रहे। वो फिर भी बेनियाज बनी रहती है। इसी खातिर मैंने उसे खर्चा देना बंद कर दिया। इस पर भी वो खामोश रही। फिर मैं ज़रूरतन इधर उधर जाने लगा। उसने जैसे सब्र कर लिया। मस्तान साहब, ऐसी औरतों से मैं नफ़रत करता हूँ जो अंदर से बहुत मजबूत हों, बहादुर हों, गहरी हों, क़ुव्वत इरादी की मालिक हों। वो बर्दाश्त करती है, खामोश रहती है। उसके पास रोने पीटने का वक्त नहीं है। कुदरत ने तल्खी से कहा। और तुम उसे रोता पीटता देखना चाहते हो, अपने आगे गिड़गिड़ाते देखना चाहते हो, तवज्जो की भीख मांगते देखना चाहते हो। हाँ, कुदरत ने राख निकालते हुए कहा। एग्जैक्टली, बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। मगर तुम शादी से पहले तो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। यार, शादी से पहले का ज़माना तो सिर्फ बड़ हाँकने का ज़माना होता है, बकवास करने का ज़माना होता है। हम मर्द लोग शादी के बाद बीवी के अलावा औरत की कोई दूसरी सूरत या हैसियत कबूल ही नहीं करते। तुम बकवास करते हो, मस्तान गुस्से से बोला। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। मेरी बीवी बहुत ज़हीन है, टेलीविज़न के लिए ड्रामे बनाती है, और मुझे उसका काम करना बहुत अच्छा लगता है। और तुम यहाँ अमेरिका में रहकर ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, कुदरत डिटाई से बोला। मैं इस औरत को तोड़ कर रहूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कुदरत।
وہ ایک بہت اعلیٰ قسم کا فرض ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بندہ اس سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ تو پھر اسی طرح رہے بیوہ عورتوں کی طرح، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ قدرت تم شدید قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو، بلکہ ذہنی مریض بن گئے ہو۔ تمہیں اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں؟ یار یہ عورتیں بچہ پیدا ہی اس لیے کرتی ہیں کہ میرے جیسے خاوندوں کو قابو میں کر سکے۔ مجھے واقعی بچے کی پرواہ نہیں ہے، جہنم میں جائے یا بھاڑ میں جائے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، تم لیلا کو طلاق دے دو، اسے آزاد کر دو۔ اس نے تم سے کہا ہے؟ اس نے نہیں کہا، تمہارے خیالات سن کر تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ قدرت چپ کر گیا۔ مستان بولا تم ایسا بھی نہیں کرو گے، کیونکہ امریکہ میں اتنا شاندار گھر، یہ تمام آرام و آسائش بھلا تمہیں اور کہاں مل سکتا ہے؟ میں چاہوں تو ایک دن میں یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہوں۔ قدرت بولا تو پیدا کر کے دکھا دو، تمہیں روکتا کون ہے؟ یار بہت ہو چکی، میکے کا رول تم نے ادا کر لیا، اب اس بک بک کو بند کر دو۔ قدرت بولا میں تو تمہارے ساتھ ذرا گپ شپ کرنے آیا تھا۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ اس لیے کی ہیں کہ اس وقت لیلا گھر میں نہیں ہے، وہ ضامن کو ایک دوست کی سالگرہ پر لے کر گئی ہوئی ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں بھلا میں یہ باتیں کر سکتا ہوں؟ اور پھر اگلے ہفتے میں ویسے بھی جا رہا ہوں، معلوم نہیں تم کس وقت گھر سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر مستان خاموش ہو گیا۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم میرے دوست ہو، قدرت بولا، اور میرا دوست مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ شکر ہے ابھی تک لفظ دوست کی تمہاری نظر میں کچھ اہمیت ہے۔ مستان تلخی سے مسکرایا۔ جب سے تمہارا آپریشن ہوا ہے تم کچھ زیادہ سنکی نہیں ہو گئے؟ قدرت نے کہا۔ خام خواہ اس عورت کو سر پر چڑھاتے جاتے ہو۔ ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، کم از کم ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلات تو پیدا نہیں کرتے۔ قدرت کسی زمانے میں جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تم سے بہت زیادہ مصروف تھا، تمہیں یاد ہوگا، تمہارے آئیڈیاز کی قدر کرتا تھا اور تمہارے ذہن کی زرخیزی پر حیران ہوا کرتا تھا۔ یوں سمجھو کہ مجھے تمہارے اندر کوئی کجی، کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں سمجھتا تھا پتہ نہیں تم کتنا اونچا اڑو گے، پتہ نہیں کہاں جا کے تمہاری پرواز تھمے گی۔ ہاں تم ٹھیک سوچتے تھے، قدرت پائپ کا کش لے کر بولا۔ پھر اب جب میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے تو مجھے تمہارے سارے دوستوں کی باتوں پر یقین کرنا پڑا ہے۔ کون ہے میرے دوست اور کیا کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے جاننے والے جب امریکہ سے ہو کر جاتے ہیں اور تم سے مل کر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھی صحیح، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم نے ساری زندگی اپنی بیوی کا مقابلہ کرنے میں گنوا دی ہے، حالانکہ اس کا تو فیلڈ ہی جدا تھا۔ یہ اور بات ہے، اپنی جاں توڑ محنت اور لگن سے اس نے امریکہ میں اپنا نام بنایا ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ، قدرت غصے سے بولا۔ مجھے ایک معمولی سی عورت کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی بات، پھر وہی کچ فہمی۔ تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ذہن بھی دیا ہے، تم وہی کام کرتے جو تمہارے کرنے کا تھا۔ تم نے کہا تھا تم امریکہ میں بیٹھ کر ایک اردو چینل شروع کرو گے جو زیادہ تر مسلمان ملکوں کی نمائندگی کرے گا۔ کتنا خوبصورت خیال تھا یہ۔ آج دیکھو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، مگر تم نے ہمیشہ شارٹ کٹ اختیار کیا، ایسے کام کرنے کو ترجیح دی جس میں وقتی نام اور وقتی فائدہ ہو۔ جس طرح لیلا اپنے پروفیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہنر کے کمال تک آ گئی ہے، تم بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے؟ بس کرو یار، قدرت خسیانہ ہو گیا۔ یہ الزام مجھ پر نہ لگاؤ، میں کیا سمجھتا ہوں اسے؟ نہیں، تم اپنی بیوی سے متاثر ہو، خوفزدہ بھی ہو، اور اس سے مدد بھی نہیں لینا چاہتے۔ برائے نام سے منصوبے بنا کر ہمیشہ سفر میں رہتے ہو تاکہ وہ سمجھے جیسے تم دنیا کو تسخیر کرتے پھرتے ہو، مگر افسوس وہ اتنی ناسمجھ نہیں ہے، وہ تمہاری ہر کمزوری کو سمجھ گئی ہے، اس لیے چپ رہتی ہے اور تم اس کی خاموشی کو کبھی کوئی نام دیتے اور کبھی کوئی۔ قدرت پائپ کے کش لیتا رہا۔ مستان کا خیال تھا وہ بھڑک اٹھے گا اور واہی تباہی شروع کر دے گا، مگر وہ خاموشی سے دھواں چھوڑتا رہا۔ تب مستان کو حوصلہ ہوا کہ مزید کچھ کہے۔ بولا حقائق کی دنیا میں آ جاؤ، بیوی کے سامنے کمزوریوں کا اعتراف کرو اور اس سے مدد مانگو، اس طرح تم بڑے نظر آؤ گے۔ چھوڑو یار، قدرت بولا، اب جیسے چل رہی ہے چلنے دو۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ آدمی کو ذہین عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بھلا عورت کا ذہانت سے کیا کام؟ سوچ کی بات ہے، میرا تجربہ ہے کہ ذہین بیوی زندگی کو آسان اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یار غاروں والا زمانہ بہت اچھا تھا جب عورتوں کے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، وہ چند گز سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اب تو عورتیں سرپٹ بھاگ رہی ہیں،
اب یہ مت کہنا یہ ارتقاء کا عمل ہے، قدرت غصے سے بولا۔ اسی وقت باہر بیل ہوئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، قدرت کھڑا ہو گیا، بولا شاید مصیبت لوٹ آئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کس قدر بیمار ذہنیت کا انسان ہے قدرت۔ واقعی ایسے شوہر جو خود ناکام ہوتے ہیں اور وہ اپنی کامیاب بیوی، ذہین بیوی سے ہمیشہ شدید حسد کا شکار رہتے ہیں اور اس احساس کمتری میں ڈوب کر اسے قسم قسم کی اذیت دیتے ہیں، ان کی زندگی جہنم بنی ہوتی ہے۔ صرف بیوی کو اذیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی ایک سخت برا ماحول دے رہے ہوتے ہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔